السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آج آپ نے جو پروگرام ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا زبردست رکھا ہے، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ بے اولادی جو ہے، یہ مرض جو ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بڑھنے کی جو بنیادی وجہ ہے اس میں ایک تو ہمارے آج کل کے جو کھانے ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، ینگس فوڈ ہیں، یا بہت زیادہ مسالہ جات کا استعمال ہے، یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل کا کثرت سے استعمال، فحاش ویڈیو کا دیکھنا اور فحاشی والے لٹریچر کا پڑھنا، یہ سارے اس کی وجوہات میں سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دوری، نماز کا نہ پڑھنا، قرآن مجید کا نہ پڑھنا، دین سے دوری بھی یہ بہت بڑا سبب ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم کریں گے، جراثیم۔ جب اولاد کی بات آتی ہے تو مرد کا جو فٹنس لیول ہے اس کے اوپر بات آتی ہے۔ جب ہم اس میں دیکھیں اس کے اگر جراثیم کم ہیں جو اولاد والے، جس کی وجہ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، جراثیم یہ کیڑا ہوتا ہے، اس کو ہم سپرم بھی بولتے ہیں، اگر اس کے جراثیم کم ہیں تو پھر اولاد نہیں ہوگی۔ آپ نے اکثر رپورٹ میں دیکھا ہوگا، انشاءاللہ رپورٹ کے اوپر بھی ایک پروگرام کریں گے، لیکن مختصر سا رپورٹ کا بتا دیتے ہیں کہ جب ہم رپورٹ کرواتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کی، مریض کی، تو رپورٹ میں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کا مقدار منی کی کتنی ہے، اور یہ اس کا مادہ منویہ جو ہے وہ گاڑھا ہے یا پتلا ہے، اس کے بعد پس سیل کتنے ہیں، اس کے بعد اس کے جو جراثیم ہیں وہ ایکٹیو کتنے ہیں، نان ایکٹیو کتنے ہیں، اور سلیگش کتنے ہیں۔ اب اگر وہاں پہ فصل آپ کے 1 یا 1.2 تک آ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہاں پہ پس سیل 5 6 یا 10 یا 15 یا 20 آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی اندر انفیکشن ہے، اور انفیکشن جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ پیپ پڑ جاتی ہے، جہاں پہ بھی زخم ہوتا ہے وہاں پہ پیپ ضرور پڑتی ہے۔ پیپ جو ہے اسے ہم پس کہتے ہیں، جو ریشہ ہے۔ اب وہ جو پس ہے وہ جراثیموں کو مارتی ہے، ختم کرتی ہے، تو وہاں پہ سب سے پہلا جو علاج کریں گے ہم پس کا کریں گے۔ جب پس آنی ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر منی کو گاڑھا کرنے کی ادویات دی جائیں گی۔ جب منی گاڑھی ہو جائے گی پھر جراثیم کی دوائی دی جائے گی۔ پھر جراثیم اگر تو 60+ ہیں تو انشاءاللہ فوری طور پہ اولاد والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر جراثیم 20 یا 30 یا 10 پہ ہیں تو پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک یہ ٹوٹل کلیئر نہ ہو۔ آپ کبھی رپورٹ دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایکٹیو جو ہے نا، جہاں پہ ایکٹیو لکھے ہوں یا ٹوٹل سپرم کاؤنٹ لکھا ہو وہاں پہ 100 آنا چاہیے۔ اگر ایکٹیو لکھیں تو 60+ ہونے چاہیے۔ ایکٹیو سے نیچے لکھا ہوگا سلیگش، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور نان ایکٹیو جس کا مطلب وہ ڈیڈ ہیں، وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ دیکھ لیں آپ کسی محاذ پہ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ جنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے 100 فوجی ہیں، تو اگر اس میں سے 20 ہیں زندہ فٹ ہیں، باقی کوئی 30 کے قریب وہ نہ مرے ہیں نہ زندہ ہیں، وہ بالکل کمزور ہیں، لاگر سے ہیں، وہ خود چل بھی نہیں سکتے، اور باقی جو ہیں آپ کے بچے ہیں وہ سارے ڈیڈ ہیں، تو آپ کیا مقابلہ کریں گے آگے؟ تو آپ کے جو یہ جراثیم ہے وہ فٹ ہونے چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں آگے ہم کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کا علاج نہیں، اس کا علاج ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جتنے میں نے پیشنٹ کا علاج کیا، ایلوپیتھک میں اس کا علاج بہت کم ہے، ہربل میں اس کا علاج بہت اچھا ہے۔ ہمارے بہت سارے اچھے اطباء حضرات ہیں جو بڑا اچھا اس کا علاج کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑا آسان سا ایک نسخہ آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ نے استعمال کروانا ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد کر لیں، اگر وہاں پہ آپ کے سپرم بالکل ٹھیک ہیں، ایکٹیو ہیں، مادہ منویہ بالکل ٹھیک ہے، تھک ہے، کلر بھی بالکل ٹھیک ہے، آف وائٹ ہے، تو پھر آپ چیک اپ کروائیں گے اپنی وائف کا۔ اب انہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے چیک کریں گے ان کے ایگز میچور ہیں، ایگز صحیح بن رہے ہیں، یا ان کے اندر سوزش تو نہیں ہے، یا سسٹ تو نہیں ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر ان کا علاج کیا جائے گا۔ تو دونوں علاج کے حوالے سے انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی انشاءاللہ پھر بات کریں گے، لیکن اس کا علاج آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، رب کے حضور آپ نے گڑ گڑانا ہے، سجدے میں جا کے رونا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے،
اس میں بہت بڑی بات ہے، جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں تو استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں حدیث میں اسے نعمتوں سے نوازتا ہوں۔ تو بیٹے کیا ہے؟ نعمت ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے ایک تو استغفار کرنا ہے، اور ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں جو کثرت سے پڑھنی چاہیے، جس کا حکم ہے ہمیں پڑھنے کا، ربی حبلی من الصالحین۔ اور دوسری دعا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کثرت سے پڑھیں، صبح دوپہر شام رات کثرت سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ استغفار کثرت سے کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور صدقہ خیرات کریں۔ اس کے بعد جو میں آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں وہ استعمال کریں۔ اگر پس سل زیادہ ہو تو آپ نے گوند ککر لینی ہے، اور ہلدی لینی ہے، اور چھلکا ریٹھا لینا ہے، تینوں کو پاؤڈر کر لینا ہے۔ پاؤڈر کر کے 500 mg کا کیپسول بھر لیں، صبح و شام ایک کیپسول استعمال کرنا ہے۔ 1 سے 2 ہفتے یہ استعمال کرنے کے بعد پس سیل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جو منی کو گاڑھا کرنے کے لیے، جراثیم کو پیدا کرنے کے لیے نسخہ استعمال کرنا ہے۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے، اور یہ عام پنسار سٹور سے مل جاتا ہے۔ آپ نے چیزیں اچھی والی 1 نمبر لینی ہے، اور وہ اشیاء کون سی ہیں نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے سالب پنجہ لینا ہے، اس کے بعد سالب مصری لینی ہے، اس کے بعد موسلی سفید اچھی والی لینی ہے، اس کے بعد چھلکا اسبغول اچھا والا لینا ہے، اس کے بعد کوزہ مشری صاف ستھری لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اسگند ناگوری لینی ہے، اس کے بعد آپ نے لینا ہے اسگند ناگوری کے بعد آپ نے لینا ہے پپل کی داڑھی۔ ایک ہوتی ہے بورڈ کی داڑھی، پپل کی داڑھی صاف ستھری لے کے ساری چیزیں لے لینی ہے، چھلکے کو نکال کے باقی ساری چیزیں 50-50 گرام لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں۔ پاؤڈر کرنے کے بعد آپ نے آدھی چمچ شربت بزوری کے ساتھ، اگر موسم گرما ہے، اگر موسم سرما ہے تو دودھ کے ساتھ آدھی چمچ صبح نہار لینی ہے، اور انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ میں آپ کے جراثیم بالکل پورے ہو جائیں گے۔ اور اس میں آپ نے چھلکا شامل کر لینا ہے، جب بھی دوائی کھانی ہے تھوڑا سا اس میں چھلکا شامل کر لینا ہے۔ دوسری اسی ترتیب یہ ہے، اس کو رات کو آپ نے دودھ لینا ہے آدھا کلو، اس میں 1 چمچ اس کا ڈالنا ہے، اور ایک ہی چھلکا اسبغول کا، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جانا ہے اور ہلاتے جانا ہے۔ اس طرح آپ کا وہ ایک کھیر تیار ہو جائے گی۔ اسے آپ صبح نہار اسے رکھ دیں فریج میں یا باہر رکھ دیں، صبح نہار وہ کھیر کا ناشتہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے جو جراثیم ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر جو لوگ یہ دوائی نہیں بنا سکتے خود، یا چیزیں اچھی نہ ملنے کا ڈر ہے، یا کہتے ہیں کہ رزلٹ اچھا نہیں ملتا، وہ یہاں پہ ہمارا نمبر موجود ہوتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے یہ دوائی منگوا سکتے ہیں، اور ڈسکشن کے لیے بھی وہ واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ اور ہماری جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہیں یہ فلاحی کام ہے، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔ کوشش کیا کریں خود سننے کے بعد اس کو آگے شیئر کر دیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں۔ اچھا آپ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ وہ ٹیسٹ کروائیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرماتے ہیں، وہ ٹیسٹ کروانا مناسب نہیں سمجھتے، تو وہ گھر میں اس کا کیسے پتہ چلا سکتے ہیں اس مرض کا؟ اچھا، جو لوگ اس میں واقعی بات بالکل زبردست کی اشتیاق بھائی نے، کہ کچھ لوگ نا شرماتے ہوتے ہیں، ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ ان کے لیے 2-3 طریقے۔ سب سے پہلے گھر میں چیک کرنا چاہیں تو مادہ منویہ کیسے چیک کیا جاتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ آپ اس کو مادہ منویہ کو لے کے چیک کریں کہ اس کے اندر چپچپاہٹ ہے، اور تھک ہے، گاڑھا ہے، اور اس کے بعد شہد کی مانند ہے، کلر اس کا آف وائٹ ہے۔ اس کے بعد جب یہ مادہ منویہ خارج ہوتا ہے تو اچھل کر خارج ہوتا ہے، ویسے ہی تو نہیں نکلتا۔ اگر تو اچھل کر خارج ہوتا ہے، شہد کی طرح ہے، یعنی کہ تھک ہے، آف وائٹ اس کا کلر ہے، چپچپاہٹ اس کے اندر موجود ہے، تو آپ کے اندر بالکل فٹنس لیول آپ کا پورا ہے، آپ کا مادہ منویہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے، اور جراثیم بھی آپ کے ٹھیک ہیں۔